ویلکم بیک۔ بلیٹن کا آغاز اس اہم خبر کے ساتھ بانی پی ٹی آئی کی اہلیہ کے لیے بنی گالہ سب جیل قرار دے دی گئی۔ توشہ خانہ کیس میں سزا یافتہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے سب جیل منتقل کر دیا گیا ہے۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے بنی گالہ کو سب جیل قرار دینے کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے۔ ذوالقرنین حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید آگاہ کریں گے۔ بتائیے ذوالقرنین۔ جی بالکل، یہ تجویز زیر غور تھی اور اس کے بعد جو ہے وفاقی حکومت سے ریکویسٹ کی گئی، جس کے بعد حکومت کے پاس یہ اختیار ہے 487 کے تحت کہ وہ کسی بھی مجرم کو کسی بھی جگہ پر رکھ سکتی ہے۔ تو اب بنی گالہ کو سب جیل جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے اور 8:35 پہ بشرا بی بی کو اڈیالہ جیل سے نکالا گیا اور 9:05 پہ انہیں بنی گالہ منتقل کر دیا ہے۔ اب جو سب جیل ہے اور اس گھر کے اندر جو ہے اڈیالہ جیل کا جو عملہ ہے وہ تعینات کیا گیا ہے، جبکہ آؤٹر پر جو سیکیورٹی ہے وہ وفاقی پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ کریں گے۔ اس کا باضابطہ جو نوٹیفیکیشن ہے وہ جاری کیا گیا ہے، چیف کمشنر آفس کی جانب سے وہ جاری کیا گیا ہے، کیونکہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مجاز ہے یہ نوٹیفیکیشن کرنے کی، تو چیف کمشنر جو ہے وہ وہی پاور رکھتے ہیں، اسی لیے اس پاور کو استعمال کرتے ہوئے یہ نوٹیفیکیشن جو ہے جاری کیا ہے۔ اب ٹل فردر آرڈر تک جو ہے وہ بشرا بی بی جو ہے اڈیالہ جیل میں رہیں گی، کیونکہ اب اس کو سب جیل قرار دے دیا گیا ہے۔ جی تو اپنی سزا اب یہاں پر گزاریں گی ذوالقرنین؟ جی بالکل، جب تک نیا نوٹیفیکیشن جاری نہیں ہوتا تب تک وہ یہیں پر رہیں گی کہ نوٹیفیکیشن میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ 31 جنوری سے جو ہے یہ عمل درآمد شروع ہوتا ہے اگلے نوٹیفیکیشن تک۔ اگلا نوٹیفیکیشن کب تک ہوگا یہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جب تک یہ نوٹیفیکیشن رہے گا اس وقت تک بشرا بی بی اسی گھر میں ہی رہیں گی اور جیل مینول کے تحت ہی انہیں یہاں پہ رکھا گیا ہے اور جیل کا جو عملہ ہے وہ ان کے ساتھ تعینات رہے گا، جبکہ باہر جو ہے وہ اسلام آباد پولیس کی جو نفری ہے وہ وہاں پر تعینات رہے گی۔ ملاقات کا جو سلسلہ ہے ان سے کون ملاقات کر سکتے ہیں وہ بھی سپرنٹینڈنٹ جیل اڈیالہ طے کریں گے، اس کے بعد بھی ان سے ملاقات کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کا ذوالقرنین۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ کیس میں 14 سال قید سزا ہو گئی، 10 سال کے لیے نااہل، 1,57,40,00,000 جرمانہ بھی بھرنا پڑے گا۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ فیصلے کی اطلاع ملتے ہی بشرا بی بی گرفتاری دینے خود اڈیالہ جیل پہنچی۔ توشہ خانہ ریفرنس میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو 14 سال قید، دونوں عوامی عہدے کے لیے 10 سال کے لیے نااہل، 1,57,40,00,000 روپے جرمانہ۔ وکیل تھے، ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی طرح سے بھی اجرا کر سکیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے بانی پی ٹی آئی سے پوچھا آپ کا 342 کا بیان کہاں ہے؟ بانی پی ٹی آئی نے کہا کمرے میں، بشرا بی بی اور میرے وکیل آئیں گے تو جمع کراؤں گا۔ بانی پی ٹی آئی نے جج سے کہا آپ کو اتنی جلدی کیوں ہے؟ مجھے تو صرف حاضری کے لیے بلایا گیا تھا، تھوڑا وقت دیں۔ جج محمد بشیر نے وقت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا عدالت کا وقت ضائع نہ کریں، بیان فوری جمع کرائیں۔ اس پر بانی پی ٹی آئی عدالت سے چلے گئے۔ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کے 342 کے بیان کے بغیر اور بشرا بی بی کی غیر موجودگی میں فیصلہ سنایا۔ ایک لیڈر کو خوش کرنے کے لیے سزائیں دی جا رہی ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر گوہر کہتے ہیں کہ وکیل کے ہوتے ہوئے بھی جرح کی اجازت نہیں دی گئی، فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل کریں گے۔ کارکن پرامن رہیں، الیکشن مہم میں بھرپور حصہ لیں۔ یہ ناانصافی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں اس سے ظلم ہوا ہے۔ کبھی کسی کورٹ نے اس قسم کے طریقہ کار کو اڈاپٹ کرتے ہوئے کوئی ججمنٹ نہیں دی، اسپیشلی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ نے۔ ہمارا اس میں حق ہے، اپیل کو فائل کریں گے اور ہائی کورٹ سے ہماری درخواست ہوگی جلد سے جلد ہماری اپیل سنی جائے گی۔ عدالتوں میں آئے گا یہ کیس، یہ نہیں رہے گا، فل فلیش پارٹیسپیٹ کریں گے۔ یہ جو کنوکشنز ہے یہ ان کے لیے کر رہے ہیں کہ آخری وقت میں ہمارے لوگوں کو ڈسہارٹ کرے کہ ناؤ ہی از گان بٹ ہی از نیور گان۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے سب کو رلاؤں گا، اب خود رو رہے ہیں۔ دلی افسوس ہے کہ آج ان کی بیگم کو جیل جانا پڑ رہا ہے۔ بلاول بھٹو نے مالاکنڈ میں کہا بانی پی ٹی آئی کو ان کے اپنے وکیلوں نے پھنسا دیا، کسی اور کا کوئی قصور نہیں۔ اتنا اہم کیس جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی، وکیل عدالت میں آتے ہی نہیں تھے۔ اب وہی لوگ باہر جا کر کہیں گے کہ ہم خان کے سپاہی ہیں، لکھ کر رکھ لیں، یہ لوگ پارلیمان میں بھی خان کو دھوکہ دیں گے۔ خان صاحب کہتا تھا کہ میں ان کو رلاؤں گا، دلی افسوس ہو رہا ہے اس کی اپنی بیوی کو جیل جانا پڑ رہی ہے۔ پلانٹڈ لیڈر پی ٹی آئی 2 دن پہلے گالی دیتے ہیں چیف جسٹس کو، کہتا ہے یہ گالیاں میں نہیں خان صاحب دلوا رہا۔ پورا
केस में कोई एक कागज भी साथ नहीं लेकर, खान साहब का इतना अहम केस, डेथ पेनल्टी भी सजा हो सकता था, खान साहब के लॉयर्स आते ही नहीं है, अपने लोगों ने फंसाया है, ये किसी और का कसूर नहीं। वही लोग बाहर जाके कहेंगे हम खान के सिपाही है, हम खान के वकील है, हमें वोट दे। मेरे बात लिख लो, मुंतखब हो जाते हैं तो इन्होंने यही धोखा खान को पार्लियामान में भी देना है। और सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए दो टोक ऐलान। कहा फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। इंतखाबात का जमहूरी अमल सबूताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। शुरका ने दुश्मन कुव्वतों के इशारे पर काम करने वालों से निमटने के अज़्म का इजहार किया। सियासी सरगर्मी के नाम पर किसी को तशद्दुद की इजाजत नहीं दी जाएगी। फौज आईनी मैंडेट और इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर फराइज अंजाम देगी। इंतखाबात का जमहूरी अमल सबूताश करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दो टोक ऐलान। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की सदारत करते हुए आर्मी चीफ ने कहा मुल्की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत मुकद्दस और नाकाबिले तस्खीर है। कौमी इज्जत और अवामी उमंगों पर समझौता नहीं किया जाएगा। शुरका ने पाकिस्तान गैर मुस्तहकम करने के लिए दुश्मन कुव्वतों के इशारों पर काम करने वालों से निमटने के अज़्म का इजहार किया। दहशत गर्दों, सहूलतकारों, हौसला अफजाई करने वालों से रियासत ताकत से निपटेगी। की पाकिस्तानी शहरियों को निशाना बनाने की घिनौनी मुहिम पर भी ब्रीफिंग दी गई। शुरका ने कहा आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर भारत का असल चेहरा बेनकाब किया जाए। आलमी बिरादरी पहले ही भारत के मुजरिमाना रवैये से आगाह है। फोरम ने स्मगलिंग, जखीरा अंदोजी, मनी लॉन्ड्रिंग, बिजली चोरी के खिलाफ इकदामात को सराहा। गैर कानूनी तारकीन वतन समेत मुजरिम माफियाओं के खिलाफ इकदामात को भी सराहा गया। शुरका ने अफवाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने मच में मजीद 12 दहशतगर्द हलाक कर दिए। क्लियरेंस ऑपरेशन में अब तक 21 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके हमले नाकाम बनाए, जिससे दहशतगर्द भागने पर मजबूर हुए। मच में गुज़िश्ता रोज ऑपरेशन में 9 दहशतगर्द मारे गए थे। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बिलावल भुट्टो को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए हिकमत अमली पर काम जारी है। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी किसी भी पार्टी से इत्तेहाद कर सकती है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं ये तय है जिस जमात के पास अक्सरियत होगी पहले उसे हुकूमत का मौका दिया जाएगा। आजाद उम्मीदवार सबके लिए अहमियत इख्तियार कर जाएंगे। साबिक सदर ने कहा इस बार पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान से पहले के मुकाबले में ज्यादा नशिस्तें लेगी। पीपी वाहिद जमात होगी जो चारों सूबों से नुमाइंदगी हासिल कर लेगी। आसफा भुट्टो की हैदराबाद में रैली, अवाम की भरपूर शिरकत। आसफा ने कारकुनों के साथ मिलकर नारे लगाए। पीपी रहनुमा ने कहा बिलावल को मौका दे कि आपके हुकूक के लिए लड़ सके। हमारी मुश्किलात है, हमारी खुशी या गम में लोग हमेशा हमारे साथ खड़े हैं। आपके लिए वैसे ही खड़े होंगे। भुट्टो का निशान क्या, बीबी का निशान क्या, बहादुरों का निशान, मजदूर का निशान, किसान का निशान, गरीब का निशान, तलबा का निशान, बिलावल का निशान, बख्तावर का निशान, मेरा निशान, आपका निशान, हैदराबाद का निशान। और इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ शहरों में दस्ती बम हमले और फायरिंग में एक उम्मीदवार समेत 2 अफराद जाँ बहक और मुताबिद जख्मी हो गए। कोयटा सरियाब रोड पर पीपल्स पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर दस्ती बम हमला किया गया, 5 अफराद जख्मी हो गए। चमन में मिज़ाई अड्डा में अवामी नेशनल पार्टी के इंतखाबी दफ्तर पर मुसल्लह अफराद ने फायरिंग की, जिससे ANP रहनुमा ज़हूर अहमद जाँ बहक हो गए। बाजोड़ में NA 8 से आज़ाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। रेहान ज़ेब PK 22 से भी उम्मीदवार थे। इलेक्शन कमीशन बाजोड़ के इन दोनों हलकों में इंतखाबात मुलतवी कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने KP और बलूचिस्तान की सूरत हाल पर कल इजलास भी बुला लिया। पीपी उम्मीदवार के वालिद ने वोट के लिए टोपी उतार दी। टंडोवल अयार में जुल्फिकार बचानी के वालिद साबिक सूबाई वजीर अब्दुल सत्तार बचानी की वीडियो वायरल। साबिक वजीर पीपी कौंसलर असगर बरोही के पास वोट मांगने गए। असगर बरोही ने साफ इनकार किया तो सर से टोपी उतारकर इसकी गोद में रख दी। और अब बात मौसम के मिजाज की।
ملکہ کوثر مری میں مسلسل برف باری جاری ہے، سیاح بھی پہنچنا شروع ہو گئے ہیں۔ مزید اس بارے میں بتائیں گے اویس الحق۔ سے سیاحوں کی خاصی تعداد مری اس سرد اور خوبصورت موسم میں برف باری کے انجوائے کر رہے ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم سے کم درجات -3 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ سردی کی شدت میں حد درجہ اضافہ ہو گیا۔ مال روڈ کے اوپر سنو فال انجوائے کرتے ہوئے کچھ ٹورسٹ موجود ہیں۔ میں منڈی باؤدین سے آیا ہوں، کافی دن سے جب وہ انتظار کر رہے تھے کہ سنو فال ہو اور ہم آئے۔ بہت اچھا ویدر ہے، انتظامیہ کا کام بہت اچھا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ فیملی کے ساتھ آ کے سنو فال دیکھنے کا مزہ ہے۔ مری کے داخلی خارجی راستے تقریباً کھلے ہوئے ہیں۔ جس وقت برف اگر زیادہ پڑتی ہے تو محکمہ اشارات برف کو کلیئر کر دیتے ہیں، لیکن پھر بھی مزید انتظامات و اقدامات مقامی انتظامیہ اور اداروں کی طرف سے تیز کرنے کی اشد ضرورت ہوگی۔ جی، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور کشمیر کے پہاڑوں پر برف باری، مالم جبہ، نتھیا گلی، ٹھنڈیانی اور کالام میں ہر سو سفیدی چھا گئی۔ گلیات میں برف باری کے بعد سڑکوں سے برف ہٹانے کا کام بھی جاری ہے۔ مانسہرہ میں گاڑی پھسلنے سے ایک شخص جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے۔ لواری ٹنل پر 6 سے 7 انچ تک برف پڑ چکی ہے۔ ضلع خیبر کی وادی تیراہ میں سال کی پہلی برف باری، طویل خشک سالی کے بعد برف باری سے شہریوں کے چہرے کھل اٹھے ہیں۔ سوات میں برف باری کے بعد بچوں کی خوشی دیدنی۔ ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد، ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب کابینہ نے 3 MPO کے نفاذ میں 3 ماہ کی توسیع مسترد کر دی۔ ترجمان پنجاب حکومت عامر میر نے کہا 8 فروری کو غیر جانبدارانہ اور آزاد الیکشن یقینی بنائے جائیں گے۔ 3 MPO کا نفاذ سیاسی جماعتوں اور امیدواروں کی مہم میں رکاوٹ بن سکتا ہے۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا۔ ویلکم بیک۔ لیجنڈری وسیم اکرم سے UAE کے وسیم اکرم کی ابوظہبی میں ملاقات۔ نوجوان پیسر نے بتایا والد نے آپ کے نام پر میرا نام رکھا۔ آپ کا نام بھی وسیم اکرم؟ جی سر۔ ڈیڈ نے میرے نام پہ رکھا ہے؟ ہاں، ڈیڈ نے آپ کے نام۔ میں تمہارا کلپ دیکھا تھا بولنگ کا، ٹھیک ٹھاک تیز بولنگ کرتے ہو۔ تو جب سوئنگ ہو رہا ہو نا تو ایم آپ نے فرسٹ سلپ کا کرنا ہے، ٹھیک، تو پھر ہی آف سٹمپ پہ ختم ہوگا۔ ایکشن ویسے ٹھیک ہے، رن اپ بھی آپ کا ٹھیک ہے، ہیڈ بھی اسٹل ہے، دیٹس گڈ۔ تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY نیوز۔